تو اللہ رب العزت نے قرآن کا ذوق ان کو یہ عطا فرمایا کہ جمعے کی رات کو وہ شروع کرتے قرآن ہر بار، اور ہر جمعرات کی رات کو ختم کر دیتے۔ اور ایک اور وصف آپ کا لکھا ہے، رات کا ابتدائی حصہ سو جاتے۔ جس چیزوں کی وجہ سے آج ہم کئی سنتوں کو چھوڑ بیٹھے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے ہم عشاء کے بعد سوتے نہیں ہیں۔ اگر ہم عمومی نگاہ ڈالیں سرکار کے طریقے پہ اور حکم پہ، تو سرکار اسی پہ زور دیتے رہے، عشاء پڑھو سو جاؤ، عشاء پڑھو سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو۔ پوری زندگی سرکار نے عملی طور پہ کر کے بھی بتایا، اور صحابہ کی بھی یہی کیفیت تھی۔ حضرت عثمان غنی پہلا حصہ سو جاتے اور پھر باقی ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، اور دن کو پھر سوتے نہیں تھے، دن کو پھر اپنے کام کاج میں، اور روزہ بھی رکھتے تھے دن میں۔ یہ ان کا معمول تھا۔ اللہ کا ڈر کتنا تھا۔ آج ہمیں بس یوں محسوس ہوتا ہے کلمہ پڑھ لیا، ہمیں اب ضرورت نہیں ہے نیک اعمال کی، بخشش ہماری ہو جانی ہے۔ جن کو ہر چیز کا علم تھا، اور جن کو نبی پاک کی شفاعت کے بارے میں ڈھیروں احادیث کا علم تھا، بخشش کے سینکڑوں ذرائع جن کو معلوم تھے، وہ کہتے ہیں اگر میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جاؤں اور مجھے علم نہ ہو کہ میں کس طرف جاؤں گا، مجھے اللہ جنت کی طرف بھیجے گا یا جہنم کی طرف بھیجے گا، تو اپنے انجام کو جاننے سے پہلے میری تمنا یہ ہوگی کہ میں راکھ کا ڈھیر ہو جاؤں۔ جن کو سرکار اپنی زندگی کے اندر جنت کی ٹکٹ دیتے رہے اور فرماتے رہے تو جنتی ہے، اور کئی بار کہا تو جنتی ہے، وہ اللہ سے کتنا ڈر رہے ہیں۔ ہم کہتے نا مشکل ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، فکر دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں نا، تو میں اسی وقت ڈھیر ہو جاؤں راکھ کا۔ آپ جب آخرت کو یاد کرتے اور قبر کے پھٹ جانے، حساب کتاب کے لیے وہاں سے نکلنے کا تصور کرتے، تو آپ کا سارا جسم کانپ جاتا اور آپ کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی کیفیت، جن کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، جو سرکار کے پورے جماعت صحابہ میں سے 4 یاروں میں سے ایک یار ہیں، جن کا ذکر ہمیشہ سے لے کے ہمیشہ تک جمعے کے ہر خطبے کے اندر نام لیا جاتا ہے۔ ان کو ڈر کتنا ہے؟ کیا ان کو وہ حدیثیں یاد نہیں تھی نبی پاک کی کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ نہیں فرمایا تھا اے ہاتھ عثمان دے تے اے ہاتھ میرے تے میں خود عثمان دی بیعت کرنا پیا؟ یہ چیزیں ان کو پتہ نہیں تھا۔ کتنی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کتنی بار کہا سرکار، اور سرکار فرمایا اس نے کنویں دے کے جنت خرید لی ہے، اس کے باوجود اتنا ڈرتے ہیں، اور ہم صرف جھوٹی امیدوں کے اوپر قائم ہیں، عمل کوئی نہیں۔ ایک اور روایت آپ کی سماعت فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے داڑھی تار ہو جاتی۔ جب آپ سے کہا جاتا جنت اور جہنم کا تذکرہ سنتے ہوئے یا کرتے ہوئے آپ اتنا نہیں روتے، تو آپ فرماتے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے اور آسان ہو جائیں گی،
اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کی منزلیں بھی اس کے لیے سخت ہو جائیں گی۔ اتنا کہنے کے بعد پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے کہ سرکار فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم قبر سے بڑھ کر بدترین منظر نہیں دیکھا۔ قسم کھا کے سرکار نے فرمایا، اللہ کی قسم قبر سے بڑھ کر بدترین منظر نہیں دیکھا۔ اور آپ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہرتے اور پھر فرماتے، معلوم ہوا کسی صحابی کو ہی دفن کیا نا، کسی اپنے کو ہی دفن کیا نا جی، کسی اپنے کی قبر کے پاس کھڑے نا جی، کافر کی بات تو نہیں کر رہے۔ سرکار جب کسی صحابی کا جنازہ پڑھ لیتے، دفن کر لیتے، تھوڑی دیر اس کی قبر کے پاس ٹھہرتے اور پھر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، یقیناً ابھی اس سے سوال ہونے والے ہیں۔ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول پاک کو دیکھا، سرکار کہتے اس کے لیے دعا کرو، اوکھا وقت شروع ہو گیا ہے، دعا کرو اس کی، دعا کرو اس کی۔ وہ کون ہے بندہ؟ وہ غوث پاک ہے؟ نہیں۔ وہ داتا صاحب ہے؟ نہیں۔ وہ خواجہ معین الدین میرے چشتی ہیں؟ نہیں۔ وہ ان ساروں سے بڑے ہیں، صحابہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کو دیکھا، جن کا جنازہ سرکار نے پڑھایا، جن کی قبر پہ سرکار کھڑے ہیں، جن کی قبر کے اندر مٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈال رہے ہیں، اس صحابی کو کہہ رہے ہیں او کوئی نہیں، وہ پیرا جنازہ پڑھا دینا ہے، اسی فون کر دینا ہے، سارے سسٹم حل ہو جانے نے، کوئی مسئلہ ہی نہیں جی، کوئی روڑا نہیں جی، اسی سود کھائیے، اسی زنا کریے، کسی دا حق ماریے، بننے وڈیے، کھاڑے وڈیے، جو مرضی کریے، وہ پیرا کے جنازہ پڑھا دینا ہے، بس ختم۔ وہ سرکار جن کا جنازہ پڑھائیں، ان کی قبر پہ کھڑے ہوں، سرکار سے بڑا ہے کوئی پیر؟ سرکار صحابہ دعا کرو دے واسطے، اوکھا وقت شروع ہونے لگا، دعا کرو، استغفار، بلکہ حدیث کے لفظ جو ہیں استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے توبہ استغفار کرو، ایدے واسطے توبہ منگو۔ یہ جڑا میرا صحابی یہاں جن نے میرے پیچھے نمازاں پڑھیاں، جن نے میری زیارت کی تھی، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان کام ہے، پھر اوپر سے ہم وہ شعر پڑھ دیتے ہیں، لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتھے ان آنا جدے مونڈے قبلی کالی۔ وہ تو عاشقین کے لیے تھا جو تو واقعی دنیا کے اندر محنت کر کے گئے، یہ شعر تو ان کے لیے تھا۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو یہ شعر سنا کے لوگوں نے عمل سے اور پیچھے کر دیا۔ یہ شعر ہمارے لیے نہیں تھے، جنہوں نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کی، سرکار کے حکموں کی مخالفت کی، نہ قرآن سے رشتہ جوڑا، نہ نبی پاک کے فرمان سے جوڑا، اور پھر جھوٹی تسلی دی صوفیاء کے شعروں کو، اور جن کے لیے وہ شعر تھے وہ تو اور ہستیاں تھیں، جنہوں نے یہ ان لوگوں کے لیے شعر تھے جنہوں نے زندگی کا ایک لمحہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت سے پیچھے ہو کے نہیں دیکھا۔ اب کہ جب زہد کی بات کرتے ہیں بے رغبتی سے، دنیا کی بے رغبتی، میمون بن مہران اس روایت کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عثمان غنی کو دیکھا کہ آپ خچر پر سوار تھے اور آپ اپنے پیچھے اپنے غلام کو سوار کیے ہوئے تھے، جبکہ آپ امیر المومنین بھی تھے۔ لوگ غلاموں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، اور بڑی حد تک بندہ سمجھتا ہے کہ جس سواری کے اوپر وہ بیٹھا ہے اسی سواری کے اوپر اس کا غلام بھی بیٹھا ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں ہے آپ امیر المومنین تھے، اس حالت میں آپ کو مسجد میں ایک چادر پر سوئے ہوئے دیکھا گیا، کوئی تکیہ نہیں، سمپل چادر بچھا کے سوتے، آپ کے پاس کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، آپ اسی طرح چادر بچھا کے سوئے ہوئے ہیں۔
حضرت عثمان بن عفان لوگوں کو اعلیٰ ترین کھانے کھلاتے اور گھر میں جا کے خود سرکہ وغیرہ سے، عام ہماری زبان میں کہہ لیں اچار کے ساتھ، لوگوں کو اعلیٰ قسم کی غذائیں اور خود اچار کے ساتھ۔ تو ہماری کیفیتیں کیا ہیں؟ مہمان کی قدر، اوروں کی قدر، لوگوں کی قدر نہیں۔ ہم نے تو ایسے تذکرے بھی سنے ہیں، اگر کسی کے ہاں کوئی عقیقے کا پروگرام ہو تو اس میں بکرا وغیرہ بنا ہے تو ساتھ وہ الگ سے ایک بالٹی دے دیتے ہیں کہ جو خاص یہاں پہ گوشت کے پیس ہوں وہ یہاں نکال کے رکھتے جانا، وہ اپنے لیے نا جی شام میں بعد میں ہم نے پھر بیٹھ کے کھانے ہیں۔ تو یہ جن کی آج ہم باتیں کرتے ہیں انہوں نے ایسے ہی نہیں پایا، محنت مشقت کے بعد انہوں نے پایا ہے۔ ہمیں آج اپنی فکر نہیں ہوتی، یا بندے کو تھوڑا عہدہ مل جائے تو رشتہ داروں کو، عزیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ آپ ممبر کے اوپر بیٹھے ہوتے تو لوگوں سے ان کے احوال پوچھتے، آپ کے حالات کیسے ہیں، گھر کیسا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، جو الجھن ہو مجھے بتائیں، میں حل کروں گا، میں حاضر ہوں۔ تو یہ باقاعدہ لوگوں سے اعلانیہ طور پہ سوال پوچھتے۔ اور پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ آپ کے دور خلافت میں کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جس کا بیت المال سے وظیفہ لگا ہوا نہ ہو۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، ہر کسی کا وظیفہ۔ تو امیر دور تو وہ تھے۔ اب ہمیں لوگ کہتے ہیں جب آپ پیدا ہوتے ہو نا جی اسی وقت آپ کے سر قرضہ ہوتا ہے، اور بڑی بھاری رقم میں قرضہ ہوتا ہے، ہر بندے کے ذمے قرضہ ہے، پاکستان کے ہر پیدا ہونے والے کے ذمے قرضہ ہے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ کیا تھے؟ ہر بندے کو وہ وظیفہ دے رہے ہیں حکومت کی طرف سے، بیت المال کی طرف سے، تو وہ اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرنے والے نہیں تھے، وہ بلکہ اپنا بھی بچا بچا کے رکھنے والے تھے۔ تو یہ آپ کے دور میں تھا، ہر کسی کو وظیفہ دیا جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے سلسلے میں گہری نظر تھی۔ آپ نے ایک دن پانی منگوایا اور لوگوں کے سامنے وضو کیا، کہا لوگوں متوجہ ہو جاؤ، مکمل وضو کیا۔ یعنی تبلیغ کا جذبہ بھی تھا، صرف حکمران ہی نہیں تھے، صرف سخی نہیں تھے، صرف عبادت کرنے والے نہیں تھے، لوگوں کے ساتھ ان کو دین سکھانے کا جذبہ بھی تھا۔ ساری جس خصوصیت کی طرف نگاہ ڈالیں وہی آپ کے اندر ہے۔ پانی منگوایا، وضو کیا، اور پھر کہا کہ میں نے جس طرح وضو کیا ہے میں نے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے اچھی طرح وضو کیا اور اس کے بعد اس نے حاضر ہو کے نماز پڑھی، نماز کے اندر اس کی توجہ نہیں بٹی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ایک موقع پر من تعمد علی کذب فلیتبوأ بیتا فی النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لوگوں سن لو، ہر جھوٹ کی اپنی اپنی حیثیت ہے، لیکن جس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا، حدیث کو منسوب کیا، تو وہ کان کھول کے سن لو، میرے آقا نے فرمایا تھا وہ بندہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کے اندر بنا لے۔ جس بندے نے حدیث نہیں تو اس نے کہا یہ حدیث ہے۔ ہمارے بھی بعض بندوں کو پتہ ہوتا نہیں، جب بات کرتے ہیں نبی پاک کا فرمان ایسے ہے جی، حدیث میں ایسے ہے جی، مسئلہ ہی ایسے ہے جی۔ تو حدیث کے سلسلے میں بالخصوص بندے کو غور کرنی چاہیے، کبھی اسے نافرمانی نہ ہو۔ جب اس کو 100% کنفرم نہیں تو اپنی زبان کو خاموش رکھیں،
اور یہ نہ کہیں نبی پاک کا فرمان ہے۔ نبی پاک کا فرمان تب بھی بولے جب اس کو کنفرم ہو کے رسول پاک کا فرمان آئے۔ روز سوشل میڈیا کے اوپر جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کی مبارک دی وہ جنتی ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، سارا جھوٹ ہے۔ جس بندے نے جمعہ مبارک کی، جمعے کی مبارک دی وہ جنتی ہے، جھوٹ ہے، حدیث ہی کوئی نہیں۔ کتنی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھڑ گھڑ کے لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دی، تو آپ نے فرمایا لوگوں سرکار کی طرف جھوٹ نہیں منسوب کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے سے زمین خرید لی، زمین خرید لی، وہ بندہ پیسے لینے نہیں آ رہا، وہ چند دن گزر گئے، وہ یار ساڈا سودا ہو گیا تو پیسے لین نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا حضرت لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں کہ تو سستا سودا کر لے۔ فرمایا تیری کی صلاح ہے، تنوں لگتا ہے؟ جی مجھے بھی لگتا ہے کہ میں نے سستا سودا کیا، ہوں دس تو کے چاہنا ہے میری زمین واپس کر دی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے انداز دیکھیے گا، بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، دبکا مار دو چل تو سودا نہیں کیتے آ، پہلا نہیں سی کرنا، پہلا تیری توجہ کتھے سی، پہلا مشورہ کرنا سی۔ آپ فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو خریدنے اور بیچنے کے سلسلے میں آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ آسانی کا معاملہ تو پیسے لینا چاہنا ہے؟ جی میں پیسے لینا چاہتا۔ تو زمین واپس لینا چاہنا ہے؟ ہاں جی۔ فرمایا ٹھیک، سانو اللہ اور دے گا، ساڑھے پہلے لکھ کے لایا ہوں ورنہ نہ شاید واپس کوئی نہیں ہونی، پاویں خراب ہی نکل آئی تو واپس کوئی نہیں ہونی۔ پہلے جس وقت آپ دکاندار کے پاس جائیں تو اس کے منہ سے اتنی شہد چوری ہوتی ہے کہ جیسے زمانے میں اس سے میٹھا ہی کوئی نہیں۔ تو جب اپنا سوٹ واپس کرنے جائیں اس کو لگ پتا جائے کہ واپس کرنے آیا ہے، پھر اس کے طور ہی اور ہوتے ہیں، پھر انداز ہی اور ہوتے ہیں، ایک لمحے کے اندر انداز ہی تبدیل ہو گئے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے واپس لے جا۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ کرتا ہے واپس، کہتا ہے نا نا یہ تو سودا ہی میرا چنگا ہویا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو دیکھا شور ہے، صحابہ نے ایک بندے کو پکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ کہا کیا ہوا؟ جی آپ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ سچا واقعہ ہے، ایسے ہوتا کوئی نہیں، باتیں سننے کے لیے تو بڑی ہوتی ہیں، عملی زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا کیا تو نہیں؟ کہا نہیں، پہلے ہی پکڑ لیا ہے۔ اس سے پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا آپ نے میرے سلسلے میں فلاں جگہ پہ اپنا ایک گورنر منتخب کیا ہے، اس نے زیادتی کی ہے اور وہ آپ نے منتخب کیا ہے۔ پھر اس نے کچھ باتیں بتائیں لیکن اس کی باتیں ساری غلط تھیں۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کہا یہ تو مسلمانوں کے بادشاہ کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو قتل ہی کرنا بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اس نے مجھے قتل کیا تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس کی ضمانت دے دے یا یہ کسی بندے کو اپنا ضامن لے آئے کہ ساری زندگی مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، اس کو میں آزاد کر دوں گا۔ وہ بندہ گیا اپنا ضامن دے کے، تو پھر اسی طرح قتل کرتے بالکل وار کرنے سے پہلے پکڑا گیا۔ آپ نے کہا جاؤ اس کو معافی ہے، بس یہ ہے کہ ہمارے شہر کے اندر داخل نہ ہو۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، جنہوں نے کر کے بتایا کہ ایسے معاملے ہوتے ہیں۔ آپ سے کہا گیا رات کے وقت آپ اٹھتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، تو کوئی غلام جو ہے وہ کیوں نہیں اٹھاتے اس کو؟ کتنے نوکر چاکر آپ کے آگے پیچھے ہوں گے، آپ کیوں نہیں کسی کو اٹھاتے؟ فرمایا رات خادموں کا، نوکروں کا سونے کا وقت ہوتا ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے، دن ان کے کام کا وقت ہوتا ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگتا ان کے آرام میں ان کو بے خلل کروں، اس لیے میں نہیں اٹھاتا۔ بادشاہ ہیں، اپنا کام آپ ہی کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر ان کو مل جاتے خود سواری پہ ہوتے،
اپنی سواری سے اتر جاتے، ان کا احترام کرتے کہ یہ رسول پاک کے چچا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت ہے، تو یہ احترام ان کا کرتے۔ آپ نے فرمایا ایک بار، فرمایا نہ تو کبھی گانا گایا اور نہ میں نے کبھی اس کی تمنا کی، نہ جھوٹ بولا، نہ غلط کلام کیا۔ جب سے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، کبھی میرا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں چھوا، نہ زمانہ جاہلیت میں اور نہ اسلام میں کبھی میں نے شراب پی ہے، اور نہ ہی میں کبھی زنا کے قریب گیا ہوں، نہ اسلام قبول کرنے سے پہلے نہ بعد میں، تو بعد میں تو تصور ہی نہیں، تو حالت کفر میں بھی کبھی ان معاملات کے قریب نہیں گئے۔ آپ ہر جمعے کو جب سے اسلام قبول کیا اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کرتے کہ جمعے والا دن بڑی فضیلت کا دن ہے، اور 2400 غلام آپ نے اپنی زندگی کے اندر آزاد کر دیے۔ بڑے بہادر بھی تھے۔ صلح حدیبیہ، جنگ بدر، اس میں آپ نے حصہ نہیں لیا، بدر میں آپ نے حصہ نہیں لیا، وہ رسول پاک نے اجازت دی تھی۔ اس کے علاوہ باقی تقریباً ہر جنگ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ صلح حدیبیہ میں تو وہ موت کو کہہ لیں گے سینے لگانے والی بات تھی۔ سرکار نے فرمایا کس نے جانا ہے؟ سرکار نے سارے صحابہ میں سے ان کو دیکھ کر بھیجا، اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ۔ معاملہ فہمی بڑی تھی آپ کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار ہو گیا قتل کا، اور وہ نشاندہی بھی ہو گئی۔ حضرت عمر کا ایک بیٹا تھا عبید، اس نے 3 بندے ملوث تھے حضرت عمر کے قتل میں، تینوں کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر مرگ بستر کے اوپر موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، اس کے باوجود بھی کہا میرے بیٹے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو۔ باپ کے قاتلوں کا بدلہ لیا ہے، باپ کے قاتلوں کا بدلہ لیا ہے، فرمایا میرے بیٹے نے زیادتی کی ہے، میرے بعد مسلمانوں کا جو بادشاہ ہوگا وہ میرے بیٹے کے بارے میں فیصلہ کرے گا، ابھی اس کو پکڑو جیل میں ڈال دو۔ اپنے بیٹے کو، اور بیٹے نے کیا کیا؟ باپ کے قاتلوں کو قتل کیا، پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، طرح طرح کے مشورے آنے لگے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو رہا کر دیا جائے، فلاں کر دیا جائے۔ وہ جو قتل ہوئے تھے اب ان کی دیت بنتی تھی، قصاص کے مطالبے والا کوئی نہیں تھا، تو آپ نے ان ساری چیزوں کا ایک حل ایسا نکالا جس میں سے سارے ہی راضی ہو گئے، سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی بچ گئی، حل بھی سارے ہو گئے۔ آپ نے اپنے ذاتی جیب کے پیسوں میں سے 3 بندوں کی دیت ادا کر دی اور ان کو رہا کر دیا، گھر والے بھی راضی ہو گئے، شریعت کا مسئلہ بھی پورا ہو گیا اور جان بھی بچ گئی۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنوں کو جو ہے چھوڑ دو تو باقیوں کے لیے معافی ہے۔ حضرت عمر آخری وقت پہ بھی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ پکڑوا کے گئے اور عدل اور انصاف کروا کے گئے۔ ولید بن عقبہ کہتے ہیں کہ کوفے میں کچھ چوروں نے ایک گھر کے اندر نقب لگایا، سن لگائی، گھر والا جاگ پڑا، گھر والے کو کہا اگر تو بولا نا تو تجھے قتل کر دیں گے، اس نے واہ ویلا مچایا، چوروں نے قتل کر دیا۔ حضرت عثمان غنی تک یہ بات پہنچی، آپ نے کہا سارے چوروں کو قتل کر دیا جائے۔ اچھا، یہ قانون بھی اس طرح نافذ رہتا ہے اور چوری کے اوپر قابو بھی اس طرح رہتا ہے۔ جہاں پر سزا دینے کی بات آئی وہاں پر آپ نے سزا بھی دے دی۔ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ مکہ رہتا تھا، مکہ سے گیا مدینہ، وہاں پہ اسلام قبول کر لیا، کچھ عرصے بعد اسلام چھوڑ دیا، کافر اور مرتد ہو گیا، سرکار کے خلاف ہو گیا، مسلمانوں کے خلاف ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے آئے مکہ مکرمہ،
سرکار فرمایا 4 بندے جہاں پر بھی ملے ان کو قتل کر دو، ان چاروں میں ایک یہ بھی تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دودھ شریک بھائی تھا، رضائی بھائی جسے ہم کہتے، یہ چھپ چھپا کے حضرت عثمان غنی کے قریب آ گیا اور آ کے معافی مانگی کہ میرے لیے نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کرو۔ اب یہ معاملہ بڑا اوکھا تھا، ہر بندے کو معافی، 4 بندوں کو فرمایا نہیں، یہ فرمایا حرم کے اندر ملیں، کعبے کے پردوں میں ملیں، پھر بھی ان کو قتل کر دو۔ اب معاملہ بڑا اوکھا تھا، سرکار حکم دے چکی ہیں، ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی گئے۔ اب اس واقعے سے پتہ چلتا ہے سرکار کو کتنا حیا تھا، کتنی قدر تھی اور کتنا پیار تھا حضرت عثمان غنی سے۔ اور سرکار جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو مہربانی فرمائے معافی دے دیں۔ 1 بار بھی کہا، 2 بار بھی کہا، 3 بار بھی کہا، اور پھر 4تھی بار جو ہے نا وہ انہوں نے معافی دی، کلمہ پڑھا، اور پھر وہ دوبارہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ سرکار کو اتنا غصہ تھا، صحابہ کو کہنے لگے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا میں معافی نہیں دے رہا، تم میں سے کوئی ایک بندہ اٹھتا اور اس کو قتل کر دیتا، میں نے ابھی معافی تو دی نہیں ہے، قتل کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ ہم سمجھ نہیں رہے تھے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ آنکھوں سے اشارہ کر دیتے۔ فرمایا نہیں، وہ میرے لیے مناسب نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ توبہ کی، مسلمان ہو گئے۔ یہ مرتد تھا۔ تو اصل یہ اسلام کی منشا ہے۔ دیکھیں جن ہستیوں کا آج ہم ذکر سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا پیار ہے، ان کی زندگی کتنی اعلیٰ تھی، کتنی معافیاں دی، کتنے بڑے بڑے سٹیپ انہوں نے لیے، اپنے اوپر کتنا جہد کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ان کی طرف سے کوئی بات کی، یہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 1000 اونٹ، یا رسول اللہ 200,000 اونٹ، یا رسول اللہ سامان لدے اونٹ، جی ان کو وہاں خریدنا ہے، یا رسول اللہ میں، اب جی وہ جیسے عشرہ غزوہ تبوک میں جانا ہے، یا رسول اللہ میں حاضر۔ ہر جگہ پہ کوشش یہی ہوتی تھی کہ نیکی میں کر جاؤں، میں کر جاؤں، میں اسی وہنے نہیں یار کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ تو یہ جن لوگوں کے ہم نام لیتے ہیں، ان لوگوں کے طریقوں پہ جب چلیں گے پھر اصل کامیابی ہے۔ خالی نام لینا کوئی نہیں کامیابی۔ کامیابی تب ہے کہ جن جن ہستیوں کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، جن جن کے نام کے ختم دلاتے ہیں، جن کے نام کے عرس دلاتے ہیں، ان ہستیوں کے طریقے ہمارے کام کے اندر آ جائیں، ان جیسے کام کر گزریں، پھر کامیابی ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، اس عظیم ہستی کو اللہ اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے ذکر خیر کرنے کو قبول فرمائے۔